السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک عرصے دراز کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مصروفیت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن انشاءاللہ آج سے پھر سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو تذکرہ چل رہا تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ کربلا کے اندر آپ کا قیام ہوتا ہے، آپ رکتے ہیں، اور وہ عاشورہ کی رات کون بھلا سکتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین کو ایک آخری رات کی مہلت دی گئی۔ سب کو پتہ ہے کہ صبح شہادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہاں پر اللہ کی راہ میں شہادت ہی ملنی ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے جانثاروں سے کہا، آخری رات ہے، سب کو خیمے میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، لیکن قربان جائیں وہ جانثاران حسین پر کہ سب کے سب بیٹھے رہے، اے حسین ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ امام علی مقام نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، ان کا قتل کرنے کا ارادہ مجھے ہے، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے۔ یہ سوچا کہ اب تک یہ لوگ میرے ساتھ میں تھے تو کس منہ سے یہاں سے واپس جائیں گے۔ امام علی مقام نے ان کو مہلت دی کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم وہاں جا کر کے کیا منہ دکھلاؤ گے تو ایک کام کرو، گھر میں سے کسی کو بھی لے کر کے چلے جاؤ، کہہ دینا کہ حسین نے ان کو چھوڑنے کے لیے ہم کو واپس بھیجا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام علی مقام نے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ میدان محشر میں تم میرے نانا کو کیا منہ دکھلاؤ گے، تمہاری بخشش کی ذمہ داری حسین لے رہا ہے، تم جاؤ، جانے کی اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ امام علی مقام نے ہر طریقے سے سمجھایا، آخری یہ کہا کہ میرے سامنے ہو سکتا ہے ان کو جانے کی شرم آتی ہو، ایک کام کرو، چراغ روشن ہے، چراغ جلایا گیا ہے تو اس کو بجھا دو، روشنی کو ختم کر دو۔ کہا اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت، اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے کہ چراغ جلاؤ، روشن کو۔ جب خیمے میں چراغ جلایا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے جانثاران حسین وہاں پر موجود ہیں۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ہم کوئی یہ شمع کے پروانے تھوڑی نہ ہیں کہ جب تک یہ شمع جلتی رہے گی، روشنی ہوتی رہے گی، ہم اس کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، شمع بجھ جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، نہیں، ہم تو شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ اے حسین جب تک آپ کے گھر کا ایک بچہ بھی کربلا کے اس میدان میں موجود ہے تب تک ہم کبھی یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہمارا ایک ایک بچہ آپ کے نام پر قربان ہو جائے گا، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جانثاران حسین وعدہ کر رہے ہیں اور یہ وعدہ وفا بھی کیا گیا۔ صبح ہوتی ہے، نقارہ بج جاتا ہے یزیدی فوج کا، ادھر جانثاران حسین ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی جانثار آپ کے ساتھ میں تھے سب نے جب جام شہادت نوش فرما لیا، تب تک اہل بیت کے ایک فرد کے اوپر بھی آنچ نہ آنے دی۔ گویا کہ جو وعدہ انہوں نے رات میں اندھیرے میں کیا تھا وہ دن کے اجالے میں وہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ حسین پاک کے جانثار ہیں، اور اس کے بعد پھر جب اہل بیت کے فرد صرف باقی رہ جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کے سارے اہل بیت کے گھرانے والے بھی وہاں قربان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ شہادت کا یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال
امام عالی مقام امام حسین کا سچا و پکا جانثار بنائے رکھے دنیا و آخرت میں، اور حشر بھی جب فرمائے تو ان کے جانثاروں کی صف میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔